باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ 30ویں پارے کی تفسیر بیان ہوگی، مگر میں نے پہلے مناسب یہ سمجھا کہ ساتھ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اور بڑھا دی جائے، اور ترتیب میں نے یہ رکھی ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں گا، پھر کلام پاک کی جو 10 سورتیں ہیں جنہیں عام طور سے نمازوں میں ہم اور آپ زیادہ پڑھتے ہیں، یعنی الم تر سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک، ان کی تفسیر میں بیان کروں تاکہ رمضان کی عبادتوں میں چار چاند لگ جائیں، عبادتوں کی لذت لگے۔ ابھی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سے شروع کرتا ہوں۔ جو چیز بہت عزت والی ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے، اس کے کئی نام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے، اس کا ذاتی نام تو اللہ ہے، مگر صفاتی نام اس کے 99 ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عزت بخشی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی 99 نام ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں آپ احمد ہیں، حامد ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں۔ تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ بھی بہت عزت اور شرف کی مالک سورہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام ہیں۔ ایک تو اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی ماں۔ قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ دوسرا نام اس کا ہے فاتحۃ الکتاب۔ فاتحہ کہتے ہیں شروعات کو، چونکہ کلام پاک کی شروعات اسی سورہ سے ہوتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الکنز ہے۔ کنز مطلب خزانہ۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورہ عرش الہی کے خزانے سے نکال کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ ابھی اس کی فضیلتیں آئیں گی۔ یہ سورہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سچے توکل اور اللہ پر بھروسہ کر کر کے اگر ہم یہ سورہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہمیں شفا عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس سورہ کی کچھ فضیلتیں بیان کروں گا، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک اس کی 7 آیتیں، اسے 7 مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی 7 آیتیں ہیں۔ الحمد سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک 7 آیتیں اس میں ہیں، اس لیے اسے 7 مطلب ہوتا ہے 7، 7 مثانی۔ مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ مثانی مطلب ہوتا ہے بار بار کسی چیز کی تکرار۔ یہ سورت 2 بار نازل کی گئی ہے اور نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے 7 اور مثانی، 7 آیتیں اس لیے 7 اور بار بار پڑھی جاتی ہے اور 2 بار اتاری گئی ہے، اس لیے مثانی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ فضیلتیں حدیث پاک کی روشنی میں سن لیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، یعنی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی کھا کے پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے مثل نہ تو پورے تورات میں کوئی سورہ ہے، نہ انجیل میں کوئی سورت ہے،
اور نہ زبور میں کوئی صورت ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی اس جیسی کوئی صورت نہیں۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم نے روایت کی ہے، لمبی حدیث پاک ہے، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ اسے سن کر کے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دی گئی۔ بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، بندہ یہ کہتا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو الحمدللہ رب العالمین بندہ کہتا ہے، اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کہتا ہے حمدنی ربی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس کے بعد بندہ تیسری آیت پڑھتا ہے مالکی یوم الدین، مطلب وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے جواب میں کہ یہ آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو کچھ بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا ہے، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلا۔ ماسالہ، میرا بندہ جب دعا مجھ سے کر رہا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر رہا ہوں، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور ابھی اس نے مجھ سے سیدھے راستے کی دعا کی ہے تو میں نے اسے سیدھے راستے کے صراط مستقیم کی ہدایت کی۔ یہی امام مسلم کی کلام ارشاد فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ مبارک کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ کہتے نہیں ہے، میرے محبوب وہی کہتے ہیں جو میں ان پر وہی بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت، اور ہم سب کو، سارے مومنین کو اسے گانٹھ بنا لینی چاہیے، اسے دل میں اتار لینا چاہیے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے داخل کر لینا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب بستر پہ جاؤ، یعنی جب لیٹنے جاؤ تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بستر پہ جاؤ تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ جو شخص لیٹتے وقت سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لے وہ موت کے سوا ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت تھی۔ اب آئیں اس کی تفسیر سن لیں۔ اس کی تفسیر میں نے چند کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ کنز الایمان امام اہل سنت، ترجمہ قرآن، تفسیر مظہری اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، صراط الجنان، اور سب سے زیادہ جس کتاب سے استفادہ کیا وہ تفسیر عزیزی ہے جو فتح العزیز کے نام سے ہے۔ زیادہ تر چیزیں اس میں جو بیان ہوں گی وہ تفسیر عزیزی کے حوالے سے ہوں گی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیتوں کے ٹائٹل آپ دیکھتے ہوں گے
تو اس میں یا تو مکیہ لکھا ہوتا یا تو مدنیہ. ہجرت سے پہلے پہلے جو صورتیں جو آیتیں اتری انہیں مکیہ کہا جاتا ہے، اور ہجرت نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو آیتیں یا صورتیں اتری انہیں مدنیہ کہا جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ یہ مکیہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اتاری گئی ہے. اس میں 7 آیتیں ہیں اور اس میں 123 ورڈز، 123 کلمے اور حروف ہیں سورہ فاتحہ. اس کی شروعات ہوتی ہے عام طور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. اکثر علماء کے یہاں، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں، اسی لیے امام جب قرات کرتا ہے، حنفی امام، تو آواز سے نہیں پڑھتا بلکہ ڈائریکٹ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے. لیکن برکتاً ہر سورت کے شروع میں یہ بسم اللہ شریف لکھا جاتا ہے. 2 مقصد کی اس سے برکت حاصل کرنا پہلا مقصد، اور دوسرا مقصد تاکہ ایک سورت اور دوسرے سورت کے درمیان فرق ہو جائے، یہ خاص مقصد ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ برکتاً لکھا گیا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشہور صحابی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدا فیہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم اخطا، کہ ہر بڑا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے تو ادھورا رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے. ادھورا کیوں رہتا ہے؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلا نام اس میں ذاتی ہے، ذاتی نام یعنی اللہ، اور دوسرا نام رحمانہ آیا ہے، اور تیسرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کے الگ الگ خواص ہیں. اللہ کی الگ خاصیت ہے، رحمان کی الگ خاصیت ہے، رحیم کی الگ خاصیت ہے. تو دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بھلائی ہے اس کا سبب جو فراہم کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی اللہ. مثال کے طور پر ہمیں کوئی بلڈنگ بنانا ہے تو بلڈنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مٹیریل چاہیے، سب سے پہلے ہمیں روپے پیسے چاہیے، سب سے پہلے ہمیں زمین چاہیے. تو جو اسباب فراہم کرے، جو مٹیریل کلیکٹ کر دے، تو اسباب کی فراہمی کا کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ کرتا ہے. اچھا، پھر ہمارے پاس زمین بھی ہے، ہمارے پاس مٹیریل بھی ہے، مگر آج ہے اور کل ابھی ایک عمارت نہیں بن پائے گی، ہماری بلڈنگ نہیں بن پائے گی. تو شروع سے لے کر کے آخر تک وہ اسباب فراہم رہیں، وہ مٹیریل ہمارے پاس رہیں، شروع سے آخر تک اس چیز کو باقی رکھنے کا کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام رحمان کا کام ہے. اور نتیجہ دینا کہ اسباب بھی ہو گئے، اسباب باقی بھی ہیں، اور اب بلڈنگ بن کر کے تیار ہو جائے، فنش ہو جائے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو بندے کی محنت رائے گا نہ جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ چھت آپ نے ڈالی اور اس کے بعد فوراً آندھی آئی یا زلزلہ آیا، وہ ختم. تو بندے کی محنت رنگ لائے، یہ کام اللہ تبارک و تعالی رحیمی کرتی ہے. اس کا جو صفات نام رحیم ہے یہ کام کرتا ہے. نام ہے جو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کامل اور ہر بھلائی کا سبب ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ ہر وہ کام جو عظمت والا ہو، بڑا ہو، وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے. اب آتے ہیں باضابطہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کا رب ہے.
یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کو اپنی تعریف کا طریقہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی کیسی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے۔ ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر۔ کسی نے ہمیں کوئی چیز دی تو بدلے میں ہم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، یا مسکرا دیے تو یہ شکر ادا کرنا ہوگا۔ تو شکر کسی نہ کسی نعمت کے بدلے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے وقت دیا، مال دیا، اللہ نے اولاد دی، نعمتیں دی، تو اس کے بدلے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور حمد کہتے ہیں زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ اللہ نے نعمت دی ہے اور زبان سے اس کی تعریف کر رہے ہیں تو یہ شکر بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت نہیں دی ہے پھر بھی اللہ کا شکر کیے جا رہے ہیں، اللہ تیرا شکر، اللہ کی تعریف کیے جا رہے ہیں۔ تو نعمت کے علاوہ زبان سے اللہ کی تعریف کریں تو یہ حمد ہے، شکر نہیں۔ نعمت پہ اللہ کی تعریف کریں تو یہ شکر ہے، اور نعمت کے علاوہ زبان سے اللہ کی تعریف کریں تو یہ حمد۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ کے بارے میں تو آپ نے سنا، اب اللہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ یہ ذات واجب وحدہ لا شریک کا اسم ذاتی ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال، اور جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، ساری خوبیاں اور سارے کمالات جس ذات میں جمع ہوں اس ذات کا نام اللہ ہے۔ اللہ سارے کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی چیز کو پال پوس کے اس کے انجام تک پہنچانا، کسی چیز کی تربیت کر کے، کسی چیز کی نشو و نما کر کے اس کی اینڈنگ، اس کے نقطۂ عروج تک، اس کے انتہا تک پہنچانا، یہ رب کا معنی ہے۔ کوئی باغبان ہے، مالی ہے، وہ بیج زمین میں ڈالتا ہے، پودا اگتا ہے، اسے پالتا اور پوستا ہے، وہ پھل دیتا ہے، وہ پھول دیتا ہے، تو اس معنی کر کے اس مالی کو، اس باغ کا، اس پودے کا رب کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرورش کر رہا ہے۔ ایسے سورج اپنی تپش سے اور چاند اپنی چاندنی سے اور ہوائیں اپنی خاصیتوں سے جو پرورش کرتی ہیں، ہواؤں سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے، تو اپنے دائرے کار میں سورج بھی رب ہے اور چاند بھی رب ہے، یعنی پال رہا ہے ظاہری معنی کے اعتبار سے۔ ایک شخصی طور پر پالنا، جیسے کہ مالی ہے، جیسے ماں اپنے بیٹے کو پالتی ہے، باپ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، تو اسے رب کہہ تو سکتے ہیں مگر وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا، ماں باپ کی یا مالی کی کوئی پوجا نہیں کرتا۔ مگر چاند ہے، سورج ہے، ان کی پرورش اور ان کی نعمتیں، ان سے جو فائدے ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہوئے۔ اس زیادتی کو دیکھ کر کے بہت سے لوگوں نے چاند کو خدا کہہ لیا، سورج کو خدا کہہ لیا، پہاڑ کو خدا کہہ لیا، دریا کو خدا کہہ لیا۔ جبکہ اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں فائدہ دینے والی نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ کے دیے سے۔ جو چیز بھی پرورش کرتی ہے اس کا پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مالی اگر اپنے باغ کا پالن پوشن کرتا ہے تو مالی کا پالنے والا اللہ ہے۔ چاند اگر اپنی چاندنی سے پرورش کرتا ہے تو اس کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سورج اگر اپنی حرارت اور تپش سے پرورش کرتا ہے تو اس کا بھی پالنے والا خدائے لا یزال ہے، خدائے ذوالجلال ہے۔ تو اپنے اپنے دائرے کار میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنا کام کرتی ہیں، مگر
حقیقت میں جو رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ایک مالی، ماں باپ، سورج چاند ہر کسی کا پالنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا وہی پالنے والا ہے۔ 18,000 روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے۔ ہماری یہ دنیا جو ہے ان عالمین میں سے ایک عالم ہے۔ ایسے 17,999 عالم اور ہیں جن کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے اور زندگی کے ہر حصے میں کرتا ہے۔ خود ہماری زندگی لے لیجئے، ماں کے پیٹ میں ہم جو رہتے ہیں یا باپ کی پیٹھ میں رہتے ہیں وہ ایک عالم ہے، ماں کے پیٹ میں آئے وہ دوسرا عالم ہے، ماں کی گود میں آئے وہ بچپن کا عالم ہے، اس کے بعد نوجوانی کا عالم ہے، اس کے بعد جوانی کا عالم ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا عالم ہے، اس کے بعد حشر کا عالم ہے، اس کے بعد پلسرات کا عالم ہے، اس کے بعد جنت کا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عالم میں ہماری پرورش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ تو تعریف کا مستحق وہی ہوا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ رحمان بڑا مہربان اور رحیم رحمت والا۔ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ کی تفسیر میں آپ رحمان اور رحیم کا کام جان چکے ہیں۔ اب رحمان اور رحیم کے بارے میں تھوڑا اور جان لیں۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں اذا سئل آتا، کہ جب بندہ اس سے کسی چیز کا سوال کرے کہ اللہ یہ چاہیے، تو اللہ رحمان کی شان یہ ہے کہ رحمان اسے عطا کر دے بندے۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں اذا لم یسأل یغضب، کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو اس بات پہ ناراض ہو جائے کہ بندے نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں۔ سبحان اللہ، خود بھیک دے اور خود کہے مگتا کا بھلا ہو۔ تو رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب بھی بندہ لو لگا لے اللہ اس کی التجا سنے، اللہ اس کی آرزو بھر لائے۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ اگر بندہ نہ مانگے، سستی کرے، غفلت کرے، کسی اور در پہ بھٹک جائے تو اللہ اس بات پہ ناراض ہو جائے مانگا کیوں نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ مالک یوم الدین۔ اب اللہ کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو ایک چوتھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا، روز حساب، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیونکہ آج کا مالک نہیں ہے، کیا 2019 کا مالک نہیں تھا؟ کیا وہ کل کا مالک نہیں تھا؟ کیا آج کا مالک نہیں ہے؟ کیا آنے والے کل کا مالک نہیں رہے گا؟ تو پھر قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کیا خاص بات ہے قیامت کے دن کے بارے میں؟ تو عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے ابھی 2020 ہے، اس سے پرانے کچھ کیلنڈر ہو سکتے ہیں، مگر عیسوی کے اعتبار سے 2020 سن یہ چل رہا ہے۔ اور قیامت کا ایک دن روایتوں کے مطابق 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے پیریڈ کو، سب سے بڑے زمانے کو بتا دیا کہ جب وہ 50,000 سال والے دن کا رب ہے تو کیا یہ 24 گھنٹے کا جو دن اور رات ہے کیا اس کا رب نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں تو کہیں نہ کہیں انسان کسی کا مالک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گارجین ہے، وہ اپنے گھر کا مالک ہے، ماں باپ اپنے والدین کے مالک ہیں، جس کا گھر والا اپنے گھر کا مالک ہے، حکومت والا اپنی رعایا کا مالک ہے، زمین پراپرٹی والا اپنے زمین اور پراپرٹی کا مالک ہے۔ مجازی ہی صحیح، رسمی ہی صحیح، دنیا میں کوئی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے۔ مالک کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اگرچہ دنیا میں بھی ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی کے دیے سے جو بھی مالک بنا ہے بنا ہے، مگر آخرت میں تو
قیامت کے دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قہر و جلال کے ساتھ ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے دنیا کے فرعون، کہاں ہے دنیا کے نمرود، کہاں ہے دنیا کے شداد جو اپنی اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے تھے؟ اگر وہاں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے تو کہاں گئی ان کی خدائی؟ مگر میدان محشر میں جہاں سب اولین اور آخرین جمع ہوں گے، ہر طرف سناٹا ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی طرف سے جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج صرف اس اللہ کی بات جو ایک ہے اور قہر اور غلبے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی ملکیت کے بارے میں، قیامت کے دن کی ملکیت کے بارے میں اور اس پیریڈ کی ملکیت کے بارے میں بتا دیا۔ بڑی چیز کو بتا دیا تو چھوٹی چیز آ ہی گئی۔ کسی کو ہم 100 روپے دیں تو اس میں 1 روپیہ شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو جو اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جہاں حقیقی ملکیت سب کے سامنے ظاہر ہوگی، حقیقی بادشاہت کا ظہور ہوگا، جو دن اتنا بڑا ہوگا، تو جب اللہ اس دن کا مالک ہے تو چھوٹے چھوٹے دنوں کا اور چھوٹی چھوٹی ملکیتوں کا مالک کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ یہاں بھی مالک ہے، یہاں بھی اسی کی بادشاہت ہے اور وہاں بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ ابھی تک جو بات چل رہی تھی، اہل علم کی توجہ، 3 طرح سے بات کی جاتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، بات کرنے والا ہوں، اسے انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن۔ آپ سن رہے ہیں تو آپ سیکنڈ پرسن ہوئے، آپ ہمارے مخاطب ہوئے۔ اور اگر کسی تھرڈ پارٹی کے بارے میں بات کی جا رہی ہو جو یہاں نہیں ہے تو وہ تھرڈ پرسن اسے کہتے ہیں۔ تو ابھی تک جو بات چل رہی تھی تھرڈ پرسن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رحمان کے بارے میں، رحیم کے بارے میں، مالک یوم الدین کے بارے میں، مگر فوراً طرز خطاب تبدیل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا اور اب سیکنڈ پرسن میں بات ہونے لگی، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے اور مولا ہم تجھی سے مدد چاہتے۔ سیکنڈ پرسن میں یہ آ گیا۔ اصل میں اللہ کے بارے میں ہم نے اتنا جان لیا کہ وہ رب ہے۔ جب اللہ کے بارے میں ہم نے اتنا جان لیا کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اللہ کے بارے میں جب اتنا جان لیا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ کی گویا اب اتنی معرفت ہمیں حاصل ہو گئی کہ گویا کہ ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہیں اور اپنے رب سے عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہ رہے ہیں۔ اب عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تعظیم کا جو انتہائی درجہ ہے، غایت الخضوع و تذلل کا لفظ آتا ہے عبادت کے لیے، عبادت کی جو تعریف کی جو اینڈنگ ہے، جو آخری درجہ ہے، اس درجے کا نام عبادت ہے۔ اور تعظیم کا یہ آخری درجہ صرف اور صرف اس کا مستحق خالق کائنات رب ذوالمنن اللہ تبارک و تعالی ہی۔ اللہ کی عبادت ظاہر سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت باطن سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت ظاہر سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت باطن سے بھی ہوتی ہے۔ ظاہر سے مثال کے طور پر زبان سے اللہ کی عبادت یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، یہ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ ہم ذکر سنیں، ہم کلام پاک کی تلاوت سنیں، ہم اذان کو سنیں، یہ کان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ ہم مسجد کا کام کریں، کوئی بھی نیک کام کریں، صدقہ خیرات کریں، تو یہ ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔
آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ ہے والدین کی زیارت کریں، آنکھ اللہ کی عبادت میں ماں ہوگی۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول کا دیدار کریں، آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہوگی۔ بلکہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں فرمایا کہ انبیاء اور اولیاء کے قبور کی زیارت بھی آنکھ کی عبادت میں شامل ہے۔ پیر سے اللہ کی عبادت یہ ہے جو چل کر ہم مسجدوں کو جاتے ہیں، جو نیک کام کے لیے ہم اپنا قدم بڑھاتے ہیں، تو یہ پیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ ہم کائنات ارضی و سماوی میں غور کریں، زمین اور آسمان میں غور کریں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے مسرور ہوں، خوش ہوں، دیکھیں کہ اللہ نے آسمان کو کیسے ہمارے لیے شامیانہ بنایا، زمین کو کیسے بستر بنایا، آسمان کو خدا نے چاند ستاروں کی جگمگاہٹ سے کس طریقے سے روشن کیا، اور اس پہ مسرور ہوں، اس کی قدرت کو دیکھ کر کے اندر ہی اندر پھولے نہ سمائیں۔ یہ قلب اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ نفس سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ نفس جب ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہر عبادت نفس کی مخالف ہے۔ فجر کے وقت اٹھ کر کے کوئی نہ وضو کرنا چاہتا ہے کسی کا نفس، اور نہ ہی تو کسی کا نفس عبادت کی اجازت دیتا ہے، مگر نفس کو مجبور کرتا ہے، اس بات پہ توڑتا ہے، یہ نفس سے اللہ کی عبادت ہو گئی۔ تو ظاہر سے بھی اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے اور باطن سے بھی اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ سے عبادت، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور عبادت ہم تیری مدد سے کرتے ہیں، تیری توفیق سے کرتے ہیں۔ یہ تفسیر کی گئی ہے۔ اس کنفیوژن کو میں آج دور کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے، اور یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اور مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی دوسرے سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ لوگ رسول سے، ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ کیا بات ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیر سے اگر مدد مانگی جائے کہ وہ غیر ہی مدد کرنے والا ہے، ذاتی طور پر وہی ہماری مدد کرے گا، اس میں اللہ کو نہ لائیں کہ اللہ کے دیے سے مدد کر رہا ہے، تو یہ استعانت حرام اور ناجائز ہے۔ اور اگر کسی غیر سے، مثال کے طور پر اولیاء اور انبیاء سے ہم مدد چاہیں، اور دل میں اور ہمارا عقیدہ، سب کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے دیے سے انبیاء اور اولیاء مدد کرتے ہیں، تو یہ حقیقت میں اللہ ہی سے مدد ہے جو کہ جائز ہے۔ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کا تو یہ کہنا ہے، علماء کرام کے لیے خاص یہ بات ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں جو واو ہے یہ حال کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ مُسْتَعِينِينَ بِكَ، اے اللہ جو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں یہ تیری مدد اور تیری توفیق ہی سے کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا مجال کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ ابو بکر کو توفیق ملی کہ تو صدیق ہو گئے، عمر کو توفیق ملی تو وہ عمر ہو گئے، فاروق اعظم بن گئے۔ ایسے جسے جو بھی نیک کام کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، بذات خود کسی میں کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے۔ حقیقت میں دو اسلامی گمراہ فرقے ہیں، جن میں سے ایک جبریہ ہے اور ایک قدریہ ہے۔ جبریہ فرقہ ہے، وہ کہتا ہے بندے کو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں، وہ پتھر کی طرح ہے، اس طریقے سے پتھر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، ایسے بندے کو بھی اتنا اختیار نہیں کہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکے، اتنا بھی اختیار نہیں۔ اور قدریہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بندے کے اختیار ہے، کسی کے دیے سے اسے کچھ نہیں ملا ہے، بلکہ سارے کے سارا اختیاری ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ بالکل بیچ والا راستہ، جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ سے جبریہ کا رد ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، بندہ پتھر کی طرح ہے،
اللہ نے ایاک نعبد فرمایا، اس کا مطلب ان کا رد ہو گیا کہ بندہ پتھر کی طرح نہیں ہے، دیکھو بندہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے قدریہ جو گمراہ فرقہ تھا اس کا رد ہو گیا کہ یہ مت سمجھ لو سارا اختیار بندے کا ہے، بندہ جو عبادت کر رہا ہے وہ میری توفیق اور میری مدد سے کر رہا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اہل سنت والجماعت کا اس بات ہوتا ہے کہ یہ حق پر ہے شاید سے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور آگے کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں بالکل مچل جانے والی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں نستعین یہ عین سے ہے، اس کا مادہ روٹ ورڈ جو ہے عین یا نون، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور باب مفعالت میں جب اسے لے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے معائنت، یعنی مشاہدہ کرنا، دکھانا۔ عبادت کا سب سے اعلیٰ درجہ وہی ہے جو حدیث شریف میں کہا گیا کہ جب جبریل نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اپنے رب کی ایسی عبادت کرو کہ تمہیں خدا کا دیدار ہو جائے، اور اگر یہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی تو کم سے کم یہ چیز تمہارے دل میں رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت کا سب سے آخری درجہ، سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اس کی تجلیاں آپ کو نظر آنے لگیں۔ تو ایاک نعبد عبادت تو ہم کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مگر اپنی تجلیوں کا مشاہدہ کرنا ہے اللہ، یہ تیرا کام ہے۔ عبادت کرنا یہ مجھ بندے کا کام، اور اے پالنہار جلوہ دکھانا تیرا۔ ایک روایت میں ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کلام پاک کی آیت تلاوت کی، عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد تو پڑھ لیا، ایاک نستعین پڑھنا چاہتے تھے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ بے ہوش میں ہے تو پوچھا گیا کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو کہتے ہیں جیسے میں ایاک نستعین کہنے والا تھا الہام ہوا کہ اے سفیان ثوری، تم بیمار ہوتے ہو تو دوا تو ڈاکٹر سے کراتے ہو، روزی تم امیر اور بادشاہ سے چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، سب کے الگ الگ مقامات اور درجے ہوتے ہیں، یہ تو سفیان ثوری کا مقام تھا۔ ویسے اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور باقی جو لوگ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کے دیے سے دیتے ہیں، یہ جائز ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ بس میں اپنے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا، آگے فرما دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ہوئی جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ نبیوں پہ ہوا، صدیقوں پہ ہوا، شہیدوں پہ ہوا، صالحین پہ ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام مومنین کو چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ انہیں صالحین کا نقش قدم مل جائے، جو صالحین ہیں وہ دعا کریں کہ انہیں شہیدوں کا رتبہ مل جائے، ان کے نقش پا پہ وہ چلنے لگیں، اور جو شہید ہیں وہ یہ دعا مانگیں کہ انہیں صدیقوں کا نقش پا مل جائے، اور صدیق یہ دعا کریں کہ انہیں انبیاء کرام کا نقش پا مل جائے۔ ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اللہ کا غضب کن پر ہوا؟ یہودیوں پہ ہوا۔ کلام پاک کی آیت اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ یہودیوں پہ ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کا قتل کیا کرتے تھے، جو نبی ان کے مطابق بات نہیں کرتا تھا یہ اسے شہید کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ گمراہ کون لوگ ہیں؟ گمراہ عیسائی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو ہم تقریباً 48 سے 49 بار 24 گھنٹے میں دعا کرتے ہیں
کہ اللہ ہمیں نبیوں کے طریقے پہ چلائے، صدیقوں کے طریقے پہ چلائے، شہداء کے طریقوں پہ چلائے، صالحین کے طریقوں پہ چلائے، اور اللہ ہمیں یہود اور نصارہ کے طریقے پہ نہ چلائے، یہ تو ہم دعا مانگتے ہیں. مگر عملی میدان میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رہنا سہنا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر سنت کے خلاف اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہو گیا ہے. ایک سب سے پہلے تو ہمارا ظاہر سنت کے مطابق نہیں ہے، اور اگر ظاہر ہے بھی تو ہمارے بیڈ روم کا، ہمارے گھر کا، ہمارے خواتین کا، ہمارے اندر کا، ہمارے بچوں کا سارا کلچر سنت کے خلاف ہے. جبکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانا چاہیے. آمین. حدیث شریف میں یہ ہے کہ اگر کسی دعا کے آخر میں آمین کہہ لی جائے تو یہ سمجھ لو جسے خط لکھ کے اس پہ اسٹامپ لگا دیا، مہر لگا دیا. ایسے ہی دعا کے آخر میں آمین اگر کہہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. تو یہ مہر کی طرح ہے. تو آمین یہ عبرانی زبان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب، یعنی اے اللہ قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور جو بولنے میں سہواً عمدن خطاً کسی قسم کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.